گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر پروگرام سفر کی کہانی۔ آج پھر آپ کو تصور ہی تصور میں ہم لے کر چلیں گے اس سفر پر۔ آج کے سفر کا تعلق ہے رازوں کی سرزمین سے، جس کی منزل ہے، منزل بھی انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو بتائیں گے، چلیں بتا ہی دیتا ہوں، جس کی منزل ہے مصر یعنی ایجپٹ۔ انشاءاللہ بہت شاندار واقعہ ہے آج کا، جو آپ نے سننا ہے، میں نے بھی سننا ہے، بڑا زبردست واقعہ ہے۔ اور وہ واقعہ، وہ سفر ایسے نارمل سفر نہیں بلکہ قرآنی سفر ہے۔ اور قرآنی سفر ہونے کے باوجود یعنی ایک خاصیت اس کی یہ بھی ہے کہ اس کو قرآن نے احسن القصص کہہ کر پکارا ہے۔ سبحان اللہ، بہترین واقعہ ہے، بہترین سفر ہے، اور آج بھی بڑا شاندار یہ پروگرام ہونے والا ہے، بڑا مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ الکریم۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہم شامل کرتے ہیں اللہ جل وعلا کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی ہے کہ انسان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ ناظرین، آپ کے یعنی ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ کم پڑھنا ہے یا زیادہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ظاہر ہے جو کم درود پاک پڑھے گا وہ کم برکتیں پائے گا، اور جو زیادہ درود پاک پڑھے گا وہ مزید زیادہ برکتیں پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ نے اکثر پروگرام FGN چینل کے دیکھے ہوں گے، کئی محفلیں آپ نے یعنی اٹینڈ کی ہوں گی، لیکن اس میں ابتداً آپ نے سنا ہوگا، یعنی اسٹارٹنگ میں آپ نے سنا ہوگا فرمان آخری نبی جو درود پاک کی فضیلت پر ہوتا ہے۔ تو اکثر آپ نے پروگرام میں بھی سنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ درود پاک پڑھنا یہ بہترین عملوں میں سے ایک عمل ہے کہ جس پر پڑھنے والے پر اللہ کریم کی بھی رحمتیں ہوتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت بھی ہوتی ہے، اور فرشتے بھی اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اس عمل کو کیا جائے کہ جس کی اتنی برکتیں ہوں۔ مزید ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کے سفر کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج بھی بڑا پیارا دلچسپ ایک سفر، ایک واقعہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کیا واقعہ ہے انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو ماشاءاللہ ایک اشارہ تو ہمارے کیف بھائی نے دے دیا، احسن القصص، یعنی وہ واقعہ جس کو قرآن کریم نے کہا سب سے اچھا واقعہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جس کو قرآن سب سے اچھا واقعہ کہے، مجھے بتائیے وہ کتنا اچھا ہوگا۔ یقیناً بہت اچھا ہے، تو آپ سنیں گے انشاءاللہ تو منہ میں پانی آ جائے گا، اور بہت کچھ سیکھنے کا بھی انشاءاللہ اس سفر سے ہمیں موقع ملے گا۔ اچھا، منہ میں پانی آنے کی بات آپ نے کر دی ہے، کچھ کھانے کا ذکر ہے کیا اس میں؟ اچھا، کھانے کا ذکر تو نہیں ہے، ایک یہ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ یعنی منہ میں پانی آ جانا، یعنی مزہ آ جانا۔ اچھا، مزہ آ جانا۔ تو چونکہ عام طور پر ہوتا ہے نا کہ جب کوئی کھانے کی چیز سامنے ہو، بہت ٹیسٹی ہو، تو منہ کے اندر پانی آ جاتا ہے نا۔ صحیح۔ تو یوں ایک محاورتاً کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کے انٹرسٹنگ ہونے کا مطلب ہوتا ہے منہ میں پانی آ جانا۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے اللہ کے نبی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے والد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا۔ اور یوسف علیہ السلام کون ہے؟ میں پہلے تو آپ کا ان کا مختصر تعارف پیش کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، اور آپ ایسے اللہ کے نبی ہیں، یہ آپ کی خاصیت ہے کہ آپ خود بھی نبی، آپ کے والد بھی نبی، سبحان اللہ، آپ کے دادا بھی نبی، آپ کے پردادا بھی کیا نبی۔ بات ہے، سبحان آپ خود نبی یوسف علیہ السلام، آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے والد یعنی یوسف علیہ السلام کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے بھی والد یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے، اس کو قرآن کریم نے بیان کیا، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی تھے، ٹوٹل یہ 12 بھائی تھے۔ ان میں سے 2 بھائی یعنی یوسف علیہ السلام
اور آپ کے ایک چھوٹے بھائی جن کا نام تھا حضرت بنیامین، یہ دونوں ایک ماں سے تھے، اور باقی جو بھائی تھے وہ الگ ماؤں سے تھے۔ باقی باپ سب کے سیدنا یعقوب علیہ السلام ہی تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اور آپ کے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین کی جو والدہ ہیں وہ ان دونوں بچوں کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی، یعنی جب حضرت بنیامین کی ولادت ہوئی تو اس کے بعد ان کی والدہ انتقال کر گئی۔ اب یہ دونوں بھائی یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین یہ دونوں چھوٹے ہی تھے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام ان دونوں اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، چونکہ یہ چھوٹے بھی تھے، بہت ان سے انسیت رکھتے تھے، ان کو ہمیشہ اپنے سے جدا نہیں کرتے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ہوا کچھ یوں، ایک مرتبہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ ابھی آپ چھوٹی عمر تھی، روایتوں میں آتا ہے، بعض نے لکھا کہ 7 سال یا 11 سال تقریباً، آپ کی یہ 7 سال بھی روایت ملتی ہے کہ آپ کی عمر تھی، چھوٹی ہی آپ تھے۔ آپ نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہتے ہیں اپنے والد صاحب سے آپ نے تذکرہ کیا، اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ آپ نے اپنے والد سے عرض کیا، اے میرے والد محترم، میں نے خواب دیکھا اور اس میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کا جب یہ خواب سنا تو آپ نے کہا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ آپ نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی سازش کر بیٹھے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ ان بیٹے اور باپ کے درمیان ابھی گفتگو چل رہی تھی کیف بھائی، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کیجیے گا۔ آپ نے تعبیر محسوس کر لی اس کی۔ اصل میں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے یہ بات جو کہی نا، اپنے بھائیوں کو خواب بیان مت کرنا، اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ آپ کے جو بھائی تھے وہ آپ سے حسد رکھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائی بنیامین ہمیشہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، قریب رہتے۔ ہاں، تو یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور ان سے ظاہری باتیں اتنی ظاہر محبت نہیں تھی کیونکہ یہ بڑے تھے، اور یہ فطری طور پر ایسا گھروں میں ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان سے زیادہ پیار یہ عام طور پر بچوں کو، عام طور پر والدین کو ہوا کرتا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام جو کہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے تو ان کو ان سے ہو گیا تھا حسد، اس لیے یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام نے کہا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا، ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہارے خلاف کوئی سازش کریں، کوئی پلان کریں اور تم آزمائش میں آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ یہ خواب جو ہے آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، یہ خواب دیکھا، انہوں نے بتایا اس طرح کرنا ہے، تو گھر کی کوئی عورت، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو بڑے بھائی تھے یہودا، ان کی جو بیوی ہے، انہوں نے جو نا کہیں سے یہ خواب کونے کے اندر یہ سن لیا اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے، تو انہوں نے جا کر ان بھائیوں کو بتا دیا۔ اب جب یہ بات ان کے بھائیوں کے اندر پہنچی کہ ایسا سا خواب یوسف نے دیکھا ہے، تو اب کہا کہ اچھا اب یوسف جو ہے نا ہم سے سجدہ بھی کروانا چاہتا ہے نا، اللہ اکبر۔ اور اس طرح ان کا جو ہے یہ معاملہ ہوا۔ یاد رکھیے گا ناظرین، یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کی جو محبت تھی، وہ جو بھائی سمجھا کرتے تھے کہ اب ہم سے اتنی محبت کیوں نہیں کرتے، تو اس کی وجہ کچھ یہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کیونکہ یہ دونوں چھوٹے تھے، اور چھوٹے بچوں سے عام طور پر محبت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بڑے بچوں سے محبت نہیں ہے، لیکن یہ فطری طور پر ہوتا ہے کہ بڑے بچوں سے آدمی اس طرح محبت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ چھوٹے بچوں کو بندہ چوم بھی سکتا ہے، گود میں بٹھا لے گا، بڑوں کے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتا نا، ظاہری بات ہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی چونکہ ان دونوں بچوں کے جو امی جان تھی وہ بچپن کے اندر ان کے انتقال کر چکی تھی، تو اس لیے زیادہ یہ مستحق تھے کہ ان سے زیادہ محبت کی جائے۔ اور تیسری وجہ علماء نے یہ بیان کی، چونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ پاک ان کو نبوت عطا فرمانے والا تھا، تو یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا یہ بیٹا میرا جانشین بنے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو نبوت عطا فرمائے گا، تو یہ بھی وجہ تھی کہ آپ ان سے محبت زیادہ کرتے تھے۔ اب جب یہ خواب کی خبر ان بھائیوں کو پہنچی، اب انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا۔ مشورہ کیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس مشورے کے اندر شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں شامل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور ابھی مشورہ کر رہے تھے، مشورہ انہوں نے کیا آپس میں کہ یار یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، ابھی تک تو یہ تھا کہ ہمارے والد صاحب کے قریب تھا یوسف، اب ہم سے یہ سجدہ بھی کروانا چاہتا ہے، کیونکہ یہ جو کہا نا میں نے 7 11 ستارے دیکھے
اور ایک سورج اور چاند جو خواب دیکھا، تو 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی تھے، اچھا، اور سورج سے مراد یعقوب علیہ السلام، اور جو چاند ہے اس سے مراد آپ کی والدہ، چونکہ والدہ آپ کی تھی نہیں تو علماء نے کہا اس سے مراد آپ کی خالہ یہاں پر مراد ہے۔ تو اب یہ کہا کہ ہم سے یہ سجدہ بھی کرنا چاہتا ہے، اب مشورہ کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا اور مشورہ نے کیا، یہ طے ہوا کہ یوسف کو مار ڈالو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چونکہ شیطان ساتھ میں شریک تھا نا، تو شیطان نے مشورہ دیا کہ ایسے کرو، اگر چاہتے ہو تم اپنے والد کی محبت تمہیں ملے۔ اچھا، یہ جو بھائی اس طرح کر رہے تھے نا سازش، ان کی نیت یہ تھی کہ ہمارے والد کی ہم پر توجہ نہیں ہو پا رہی ہے، یوسف ہی پر زیادہ توجہ، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے والد ہم سے بھی زیادہ محبت کریں۔ اچھا، تو انہوں نے یہ مشورہ کیا، تو یہ ایک طے ہوا، ایک بات یہ طے ہوئی آپس میں کہ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو۔ یا پھر اب یہ مشورہ ہوا کہ یار قتل تو نہیں کر سکتے، اب کیا ہوا، اب اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا ان کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر آ جاؤ، ایسی زمین پر چھوڑ کر آ جاؤ جہاں تمہارے باپ کی طرف، تمہارے باپ کی پوری توجہ تمہاری طرف ہو جائے، یہ کر لو، اور اس کے بعد توبہ کر کے دوبارہ سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ بھی ہیلا بھی دے دیا۔ ہاں، کہ ایسا کر لیتے ہیں یوسف کا تو قتل کر دو، قتل نہیں کرنا تو ایسا کرو اس کو دور جگہ پر جا کر چھوڑ کے آ جاؤ تاکہ کوئی درندہ اس کو کھا لے، اور پھر اس کے بعد ہم دوبارہ سے نیک بن جائیں گے، توبہ کر لیں گے۔ قال قائل منہم، یہ گفتگو چلی رہی تھی، ان میں سے ایک نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اس کو ایک اندھیرے کنویں کے اندر ڈال دو، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، تاکہ کوئی مسافر آئے اور اس کو وہاں سے نکال لے، اور اس طریقے سے یوسف ہماری نگاہوں سے بہت دور ہو جائے۔ اب انہوں نے یہ پلاننگ کی، اس کے بعد پلاننگ کرنے کے بعد اپنے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور ان سے کہا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، والد گرامی سے عرض کی اے والد محترم، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں۔ آپ ایسا کیجئے ارسلہ معنا غدن، یوسف کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، بکریاں چرانے جاتے ہی ہیں، سیر کے لیے بکریاں چرانے جاتے ہیں، سیر کرنے جاتے ہیں، تو ایسا کریں گے یوسف کو ہمارے ساتھ کل بھیج دیجئے، یرتع ویلعب، تاکہ وہ کھیلے کودے اور تازہ پھل کھائے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ضرور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ یہ انہوں نے وعدہ کیا اپنے والد محترم سے۔ جب ان کے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ نے کہا مجھے ایک تو یہ اس بات کا غم ہے کہ تم اس کو مجھ سے دور لے کر جاؤ گے، اور دوسرا مجھے خوف یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو لے کر چلے جاؤ اور تم اس سے غافل ہو جاؤ اور بھیڑیا اس کو کھا جائے، کیونکہ اس جہاں پر وہ لے کر جانا چاہ رہے تھے اس علاقے میں بھیڑیے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، چیر پھاڑ کرنے والے جانور، تو آپ نے اس لیے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو تم لے جاؤ اور تم اس کی حفاظت نہ کر سکو، اور ایسا نہ ہو کہ اس کو جانور کھا جائیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ان بھائیوں نے مزید اصرار کیا، تو یعقوب علیہ السلام نے آخر میں کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اب یہ جناب والا لے کر چلے، والد محترم کو اعتماد بھی دلا دیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اب اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو اگلے دن تیار کیا، اور ان کو ایک کرتا جو ان کے جد، ان کے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وراثت میں ملا تھا، وہ ایسا کرتا تھا جو جنتی کرتا تھا، کیا بات ہے، اور آپ نے اس کا تعویذ بنا کر ان کے گلے میں لٹکا دیا اور کہا کہ یہ تمہیں مشکل وقت میں کام آئے گا۔ اب یہ بھائی اپنے بھائی کو لے کر، سیدنا یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے کندھے پر بٹھا کر لے کے چلے، اور بڑے اچھے پیار انداز سے، جب تک وہ دیکھ رہے تھے کہ یعقوب علیہ السلام دکھ رہے ہیں نگاہوں کے سامنے، اچھے انداز سے لے کر جا رہے تھے۔ جیسے دیکھا کہ اب والد محترم جناب والا نظروں سے غائب ہو گئے، اب انہوں نے کیا کیا، ان کو پٹک دیا، اللہ اکبر، ان کو نیچے ڈال دیا، اللہ اکبر، اور ان کے اوپر معاذ اللہ عز و جل خوب ظلم کیا، ان کو مارا، یہاں تک کہ اس طرح ظلم کیا کہ ایک بھائی مارتا، دوسرے بھائی کے پاس جاتے جب تو دوسرا مارتا، تیسرا مارتا، چوتھا مارتا، اس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کو مارتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ اچھا تو ہم سے سجدہ کروائے گا اب، یعنی اس طرح، اور تو ہمارے والد کی توجہ ہم سے کھینچنا چاہتا ہے۔ یعنی عمر کتنی چھوٹی، اور عمر چھوٹی ہے تقریباً، اس وقت یہ لے کے گئے تقریباً 11 سال یا 7 سال تقریباً یہ عمر آپ کی بتائی جاتی ہے، یہ اور بھی روایتیں ہیں، 13 سال کا بھی تذکرہ بعض روایتوں کے اندر ملتا ہے۔ اب اس طرح کیا، جب بہت زیادہ ظلم ہو گیا تو آپ نے اپنے بڑے بھائی یہودا سے کہا کہ یہودا ان کو سمجھاؤ، یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہودا آگے بڑھے، ان کا دل تھوڑا سا نرم تھا دیگر بھائی کے مقابلے میں، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا طے نہیں ہوا تھا، ہم نے تو طے یہ کیا تھا کہ ان کو مارنا نہیں ہے، ان کو تو ہم ایک کنویں کے اندر ڈالیں گے۔ اب یوسف علیہ السلام کا جو سفر آپ دیکھیں نا، گھر سے شروع ہوا اور ان پر آزمائشوں کا امتحان گویا کہ سمجھے شروع ہو گیا ہے۔ اب ان بھائیوں نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار لیا اور ان کو باندھ کر
رسی سے باندھ کر کنویں کے اندر ڈال دیا. جب آپ آدھے کنویں کے اندر پہنچے تو رسی چھوڑ دی, اور یوں یوسف علیہ السلام نیچے گئے. ابھی نیچے پانی کے پاس پہنچنے ہی والے تھے, اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے یوسف کو بچاؤ. جبریل علیہ السلام آئے, اس کنویں کے اندر آپ حاضر ہوئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں, اور ان پر اپنا پر بچھا دیا. آسانی کے ساتھ سیدنا یوسف علیہ السلام اس پر نیچے تشریف لے کر آئے, اور پھر جو ہے نا اس اندھیرے کنویں کے اندر اجالا بھی ہو گیا. لیکن ظاہری بات ہے والد سے دوری ہے نا, جو والد ہمیشہ والد کی گود میں رہا کرتے تھے, والد کا پیار ملا کرتا تھا, بھائیوں کی طرف سے جو سختی ہوئی آپ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. خیر اس طرح میں ڈال دیا. اب اس کے بعد جو بھائی جو تھے نا سارے کے سارے, اب انہوں نے سوچا کہ اب والد صاحب کو کیا جواب دیں گے, ہم نے والد صاحب سے دور کرنے میں تو کامیاب ہو گئے, اب گھر پہ جانا ہے, والد صاحب کو جواب کیا دینا ہے. انہوں نے کیا کیا, ایک بکری کو ذبح کیا, اور یوسف علیہ السلام کا جو کرتا انہوں نے اتارا تھا اس کے اوپر اس بکری کا خون لگا دیا, اور کہا کہ ہم جائیں گے گھر پہ جا کر والد صاحب سے کہیں گے کہ والد محترم اس کو جو ہے یوسف کو ہم حفاظت کر رہے تھے, ہم کھیل رہے تھے, اچانک کیا ہوا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا, اور آپ دیکھیں یہ کرتا موجود ہے. اس ارادے کے ساتھ اب یہ نکلے. قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. اب یہ لوگ رات کو اپنے والد کے پاس آئے روتے ہوئے, سفر سے لوٹے رات کے وقت میں. اور یہ بھی بیان کیا ہے رات میں کیوں آئے, دن میں آ سکتے تھے, رات میں اس لیے آئے تاکہ رات میں جھوٹا رونا روئیں گے, جھوٹے آنسو دکھیں گے نہیں دکھیں گے پتہ نہیں چلے گا. دن میں آئیں گے تو دکھ جائے گا چہروں سے کہ یہ بندہ جھوٹا رو رہا ہے, کہ اس زمانے میں لائٹ تو تھی نہیں, اس طرح لائٹیں نہیں ہوتی تھی, رات میں دکھے گا نہیں چہرہ, ہماری آوازیں صرف ہوں گی. تو والد صاحب کو ایسا لگا کہ واقعی یہ سچ میں رو رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب وہ رات کو گھر کے باہر قریب آتے رونے لگے, جب یعقوب علیہ السلام نے ان کی آواز سنی تو آپ فوراً باہر آئے اور کہا کہ کیا بات ہے کہ تمہاری بکریاں چوری ہو گئی ہیں, کیا مسئلہ ہے, ہوا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ افسوس کہ والد محترم ترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب, کہا کہ ہم نے یوسف کو اپنے سامانوں کے پاس چھوڑ دیا تھا, ہم کھیل رہے تھے, اچانک اس کو ایک بھیڑیا کھا گیا. اس کے بعد انہوں نے وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب, اور ایک جھوٹا خون لگا کر اس قمیص کو پیش کیا. سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اس قمیص کو لیا, بہت روئے, اور رونے کے بعد آپ نے جب قمیص دیکھا تو اب ہوا یہ کہ ان لوگوں نے جو ہے نا حسد کے اندر اتنے یہ ڈوب چکے تھے, اس قمیص کو پھاڑنا بھول گئے. اچھا, قمیص پوری کی پوری ویسی, اب ظاہر سی بات ہے پوری ثابت قمیض ہے, ثابت قمیص تھی, اب اگر بھیڑیا کھائے گا بھی تو قمیص تو پھٹے گی نا. صحیح ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ واہ, بھیڑیا بھی کتنا ہوشیار تھا کہ میرے بیٹے یوسف کو پورا کھا گیا اور اس کی قمیص تک کو کچھ نہ ہوا, یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اب ان کی پول کھل گئی. یعقوب علیہ السلام چونکہ سب سمجھتے تھے اللہ کے نبی تھے, لیکن آپ نے کہا فصبر جمیل, آپ نے کہا کہ اب صبر ہی میرے لیے بہتر ہے. یہ بھی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اب ان بھائیوں نے سوچا کہ اب کریں تو کیا کریں, باپ کو جو ہے نا وہ اعتماد دلانا ہے. اگلے دن جو ہے نا یہ دوبارہ گئے اور ایک بوڑھے بھیڑیوں کو لے کر آ گئے, کہا کہ اس نے یوسف کو کھایا ہے. اچھا, ہاں, ان کو پیش کیا یعقوب علیہ السلام کے پاس. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بتا, اللہ کے حکم سے بول کہ تو نے میرے بیٹے کو کھایا ہے. تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی, ہم پر تو انبیاء کا گوشت کھانا حرام ہے, ہم کیسے کھا سکتے ہیں, میری کیا مجال, اور میں تو ویسے بھی ہوں بوڑھا, میرا تو دانت بھی نہیں ہے, میں کیسے کھاؤں گا؟ تو وہاں پر ان کی پول بھی کھل گئی. اور یعقوب علیہ السلام چونکہ جان گئے تھے کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے, لہٰذا آپ نے صبر کیا اور آپ بیٹھے رہے. اب ناظرین آگے مزید گفتگو کو بڑھاتے ہیں. یہ سفر بڑا طویل ہے, بڑا دلچسپ ہوتا چلا جا رہا ہے. انشاءاللہ الرحمن آپ سنیں گے, بہت کچھ اس میں آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. اب یہ بھائی روزانہ جو ہے نا وہاں پر جاتے تھے کنویں کے پاس کہ کہیں کسی نے ان کو نکال تو نہیں لیا ہے, یوسف کا حال کیسا ہے ابھی. ایک مرتبہ جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یوسف موجود نہیں ہے کنویں میں. نہیں, بڑے پریشان ہوئے. تو ہوا یہ تھا کہ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا, ایک قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزر رہا تھا. قرآن کریم نے اس کو بیان کیا, اور اس قافلے والوں کو بڑی پیاس لگی. اچھا, اور اس کنویں کا پانی جو نا بڑا کھاری تھا. اب لوگوں نے کہا کہ پانی تو ویسے ہی بہت کھاری ہے, اس میں سے ہم اگر ڈول ڈالیں گے, پانی نکالیں گے تو کنواں تو بہت کھاری ہے, کس طرح ہم اس کا پانی پی سکتے ہیں, پانی پینے کے لائق ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نکالو صحیح, کوشش تو کرو کچھ نکل جائے. تو جو اس کا مالک تھا, یعنی جو قافلے کا اس کا نام تھا مالک بن زغ, اچھا, ہاں, تو اس نے کہا کہ جو ہے نا ڈول ڈالو. ڈول ڈالنے کے لیے ایک شخص نے جب ڈول ڈالی, رسی کے ساتھ بالٹی ڈالی, تو اب دیکھا کہ جب اس کو اوپر کھینچنے تو بالٹی بہت بھاری ہو گئی ہے. اچھا, تو آپس میں کچھ لوگ اور ساتھ لیا, مل کر جب تیزی کے ساتھ کھینچی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑا ہی خوبصورت سا بچہ ہے. سبحان اللہ. اس نکالنے والے نے ایک اچانک سے ایک جملہ کہا, یا بشرا ھذا غلام. قرآن نے اس کو ذکر کیا. سبحان اللہ, کیا ہی خوبصورت بچہ ہے, جو کہ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو معجزات دیے ان میں ایک معجزہ آپ کا یہ بھی تھا کہ آپ بہت حسین تھے, اتنے خوبصورت تھے. آگے جب انشاءاللہ واقعہ آپ سنیں گے تو آپ کو ان کی خوبصورتی کا مزید اندازہ ہوگا. اللہ نے آپ کو بہت خوبصورت بنایا تھا, سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ اب یہ تو لوگ دیکھتے رہ گئے. اب ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو مال تجارت سمجھ کر ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا. اب جب بھائی وہاں پر آئے, جب کنویں کے اندر جھانکا تو دیکھا یوسف تو موجود نہیں ہے. اب فوراً قافلے والوں کے پاس گئے, قافلہ وہیں قریب میں تھا وہ قافلے والے, اور کہا کہ یہ جس کو تم نے نکالا ہے کنویں سے یہ ہمارا غلام ہے. اچھا, اور ان کو اپنا غلام کہہ دیا. اللہ اکبر. حالانکہ اپنا سگا بھائی ہے, بھائی کو غلام کہا اور کہا کہ ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں, اگر چاہو تم اس کو ہم خرید لو, یہ بڑا بھگوڑا ہے, ہمیں اس کو یہ نہیں چاہیے. یوسف علیہ السلام سب دیکھ رہے تھے کہ میرے بھائی ہیں, ان کے ساتھ میں پلا بڑا, یہ میرے ساتھ کیسے زیادتی کر رہے ہیں. لیکن چونکہ آپ ڈرے ہوئے تھے, کچھ بول نہیں سکتے تھے, اپنی صفائی میں بیان نہیں کر سکتے تھے, آپ خاموش رہے. اور یہ طے ہوا کہ ایسا کرو, اگر تمہیں اس کو لینا ہے تم کچھ قیمت دے دو ہمیں, ہم تمہیں اس غلام کو بیچ دیتے ہیں. چنانچہ کچھ یہ طے ہوا اور کچھ درہموں کے بدلے میں انہوں نے اس کو بیچ دیا اور ان لوگوں نے اس کو خرید لیا یوسف علیہ السلام کو. اب کیا ہوا, یہ لے کر چلے. اب جب لے کر چلے, سفر شروع ہوا ان کا, تو یوسف علیہ السلام بار بار مڑ مڑ کر اپنے بھائیوں کو دیکھتے تھے, شاید مجھے اب روک لے. لیکن اب وہ یوں بھی نہیں روک سکتے تھے, چونکہ والد صاحب کو تو کہہ چکے کہ ان کو جو نا بھیڑیا کھا گیا, اب اگر گھر لے کر جاتے ہیں تو ہماری بات خراب ہوگی. خیر یہ جناب والا لے کر چلے. اچھا, اب یہ جو بھائی جو تھے نا, انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے والد سے دور اس لیے کیا تھا تاکہ ہم والد کی توجہ پا لیں. لیکن اب والد کی جو توجہ تھوڑی بہت ملی ہوئی تھی وہ بھی ان سے چلی گئی. اچھا, کیونکہ والد صاحب کو ظاہر سے بات ہے, چھوٹا سا بچہ ان کا, جو جن کو پتا تھا یہ میرا بیٹا نبی ہوگا, میرا جانشین ہوگا, ان کی نگاہوں سے ان کو لے کر چلے گئے. تو آپ کو مزید ان سے جو نا وہ بے رخی ہو گئی کہ آپ نے ان سے بات کرنا چھوڑ دیا, ان سے اب الگ الگ تھلگ آپ یعقوب علیہ السلام رہنے لگے. اب یوسف علیہ السلام اس قافلے والوں کے ساتھ چلے. سفر چونکہ بہت طویل ہے, ہر بات کو میں بیان کروں گا تو یقیناً ٹائم بہت مختصر ہے, ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں. یہ سفر یوسف علیہ السلام کا مصر کی طرف چلا. راستے کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے, لیکن میں یہاں پر اس کو ذکر نہیں کرتا ہوں چونکہ وقت مختصر ہے. اب یہ لے کے پہنچے مصر میں, جہاں پر ان کو جانا تھا. ابھی جب ہمارے کیب میں تذکرہ کیا تھا رازوں کی سرزمین, جس کو مصر کو کہا جاتا ہے, بہت عظیم سرزمین ہے, جس کو آج کے دور میں آپ میپ میں دیکھیں گے تو ایجپٹ کے نام سے یہ ملک موجود ہے, جو آج بھی ہے, بڑا خوبصورت ہے, بہت کچھ اس کے اندر جو ہے نا موجود ہے, یہ بڑا پیارا ملک ہے. اب یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر اس بازار میں لے کر چلے گئے. اب یوسف علیہ السلام چونکہ بہت خوبصورت تھے, اللہ نے آپ کو بڑا حسن عطا فرمایا, بڑا جمال آپ کو عطا فرمایا تھا, بہت حسین, بہت پیارے, بہت دلربا تھے, بہت ہی خوبصورت تھے. کتنے خوبصورت تھے میں بیان نہیں کر سکتا. اب یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لا کر بٹھا دیا گیا, کیونکہ اس وقت جو ہے نا وہ غلام بیچے جاتے تھے نا, غلاموں کو بیچا جاتا تھا. اب یوسف علیہ السلام کو اس بازار کے اندر لے جا کر غلاموں کے ساتھ بٹھا دیا گیا اور بولی لگنا شروع ہوئی. اچھا, مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ریان بن ولید, جو مصر کا بادشاہ تھا, پورے مصر کا جو حاکم تھا بادشاہ, اور اس کے تحت جو پورے مصر کے معاملات کو دیکھتا تھا, جس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا, اس کا نام تھا قطفیر جو تھا وہ اس کے تحت, جس کو یعنی اس کو آپ کہتے ہیں وزیر اعظم, پرائم منسٹر. صحیح ہے. ہاں, جو بادشاہ تھا جو بڑا تھا اس کا نام تھا ریان بن ولید, اور جو پرائم منسٹر تھا اس کا پورے ملک کا, اس کا نام تھا عزیز مصر قطفیر, جس کو قرآن پاک نے عزیز بھی کہا ہے. عزیز مصر اس کا لقب تھا. تو وہ جو تھا وہ اس کے تعلق سے بتاتا ہوں, اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا. وہ پہلے بتاتا ہوں وہ کون تھا. وہ شخص جو تھا وہ تھا نامرد, یعنی جس کے اندر مردانہ قوت نہیں تھی. اچھا. قطفیر کے اندر. اور اس کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا زلیخا, جو اس کے محل کی جو بیوی تھی, جو اس کی رانی تھی, اس کا نام زلیخا تھا, جو بہت ہی حسین و جمیل تھی. اچھا, زلیخا نے اس نامرد سے نکاح کیسے کیا, اس کا بھی ایک پورا واقعہ ہے. ہوا یہ تھا کہ زلیخا نے جب اس سے نکاح نہیں ہوا تو اس سے پہلے اس نے خواب دیکھا تھا, اور خواب میں اس نے دیکھا کہ بڑا ہی حسین و جمیل چہرہ ہے, بڑا حسین و جمیل چہرہ ہے, بہت خوبصورت ہے, اور خواب کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ تمہارے شوہر ہوں گے. اچھا. خواب کے اندر ہی دکھایا, اور وہ جو چہرہ دکھایا تھا یوسف علیہ السلام کا چہرہ دکھایا تھا خواب کے اندر. اچھا. جی ہاں. اب یہ جناب بیدار ہوئی تو اب بڑی بے چین ہوئی کہ اتنا پیارا چہرہ, خوبصورت, آج تک میں نے سوچا بھی نہیں تھا اتنا پیارا چہرہ, یہ میرے شوہر بنیں گے. وہ تو یوسف علیہ السلام کی خواب میں جو دیوانی ہو گئی. خواب میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ عزیز مصر ہوں گے. اچھا. اب وہ جو تھی نا, چونکہ وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی, جو تھی نا وہ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کی, اس کے پاس 19 بادشاہ
اور شہزادوں کے پیغام آ چکے تھے نکاح کے، لیکن سب کو ٹھکرا دیا، کہا کہ میں شادی کروں گی تو عزیز مصر سے کروں گی۔ اب عزیز مصر جو تھا اس وقت وہ قطفیر تھا، اور وہ جو تھا چونکہ مردانہ صلاحیت اس کے پاس تھی نہیں، اب اس کے پاس پیغام آیا۔ اب یہ منع بھی اگر کرتا تو اس کا عیب لوگوں کو ظاہر ہوتا، صحیح ہے کہ میں تو ہوں ہی نامرد، میں کیسے اس کو ایکسیپٹ کروں نکاح کو، اس لیے اس نے ایک بیماری کہہ سکتے ہیں، ہاں بیماری تھی، یعنی ایسی کہ جو مطلب مردانی طاقت اس کے اندر نہیں تھی۔ تو اب جناب وہ اس نے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے اس نکاح کو ایکسیپٹ کر لیا، کہا کہ مجھے یہ نکاح منظور ہے۔ اب جب وہ آئی تو دیکھا یہ تو ہے ہی نامرد، اور جب اس نے آ کر جب گھونگھٹ اٹھایا، جب دیکھا کہ یہ تو کوئی اور ہے، جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، جو مجھے بتایا گیا تھا عزیز مصر ہوگا، یہ بڑے خوبصورت تھے، بڑا نورانی چہرہ تھا، یہ تو وہ ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی اور ہے۔ لیکن آخر اس نے صبر کیا، اور اس امید پر کہ مجھے خواب کے اندر جس نے بتایا تھا، جو نورانی چہرہ والا تھا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے جب مجھے کہا کہ میں تیرا شوہر ہوں تو یقیناً میرا شوہر ہوگا، آج نہیں تو کل مجھے اس کا انتظار کرنا ہے۔ ایک امید لگائی تھی، سبحان اللہ۔ خیر یہ واقعہ یہاں تک چلا، پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اب جب شہر کے اندر شہرہ ہوا کہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑا خوبصورت غلام ہے، بکنے کے لیے آیا ہے، اب بولی لگانے والوں کے جناب تانتا لگ گیا نا، جتنے بھی غلام تھے نا سارے ایک طرف، اچھا سارے کے سارے یوسف اسلام کو خریدنے کے لیے آ گئے۔ سبحان اللہ، کوئی بھی میں اتنا سونا دوں گا، میں اتنا چاندی دوں گا، یہ دوں گا، وہ دوں گا۔ عزیز مصر کا وہاں سے گزر ہوا، عزیز مصر نے دیکھا تو کتنا پیارا بچہ ہے، تو کتنا خوبصورت۔ عزیز مصر آیا اور اس نے کہا میں بولی لگاتا ہوں، بولے اس کے وزن کے برابر چاندی، اس کے وزن کے برابر سونا، اس کے وزن کے برابر مشک، اس کے وزن کے برابر ہیرے، اس کے وزن کے برابر جواہرات، جتنی بھی چیزیں نا اس کے وزن کے برابر دوں گا۔ کیا بات ہے، کوئی اور ہو تو سامنے ہو۔ اب سارے چپ ہو گئے، کوئی کس کے پاس اتنا مال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اب عزیز مصر نے جب یہ پیشکش کی تو جو مالک جو تھا، جو وہاں سے لے کر آیا تھا آپ کو کنویں سے نکال کر، اس نے وہ قبول کر لیا، اور اتنا سارا مال و دولت اس کے پاس آیا۔ اب عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر چلا، اور لے کر اپنی بیوی کے پاس، زلیخا اس کا نام تھا جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا، زلیخا کے پاس لے کر۔ زلیخا نے جب یہ دیکھا تو وہ کہے یہ تو وہی چہرہ ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ اچھا ہاں اب اللہ، چونکہ یوسف السلام کی اس وقت عمر چھوٹی تھی، 13 سال کے قریب شاید اس وقت عمر آپ کی تھی، یا 11 سال عمر آپ کی، اور زلیخا اس وقت چونکہ نوجوان تھی۔ اب وہ جو عزیز مصر تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا، مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ہم انہیں بیٹا بنا لیں۔ اب اس نے یہ ارادہ کیا کہ بھئی اتنے خوبصورت ہیں، ان کو غلام بنانا تو مناسب نہیں ہے، ان کو ہم اپنے پاس رکھیں گے عزت کے ساتھ، اس سے ہم نفع اٹھائیں گے، یا پھر یہ کرتے جو کہ ہماری اولاد نہیں ہے اور اولاد ہونے کی کوئی امید بھی نہیں ہے، ایسا کرتے ان کو ہم اپنا بیٹے کی طرح رکھیں گے۔ یہ طے ہوا۔ اب زلیخا جو ہے ان کا بڑا اکرام کرتی، ادب کے ساتھ ان کو رکھتی، اور ان کو اچھے انداز سے رکھتی، ان کا بڑا خیال رکھتی، اور یہ لوگ جو ہے ان کو اپنے بیٹے کی طرح گویا کہ پالنے لگے، اچھی طرح ان کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ دن گزرتے گئے، چونکہ واقعات اس کے اندر اتنے سارے ناظرین، میں کیا بیان کروں کیا چھوڑوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب چونکہ ایک وقت آیا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، قرآن میں کرتا ہے جب آپ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے، اور روایت میں آتا ہے یہ عمر جو ہے تقریباً 20 سال یا 22 سال کے قریب تھی، یا 30 سال کا بھی بعض لوگوں نے قول کیا ہے۔ آپ اس عمر کو پہنچے، اب کیا ہوا، جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی چلی گئی تو آپ کی خوبصورتی کے اندر بھی اضافہ ہوتا گیا، حسن کے اندر بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اب چونکہ یوسف السلام جب محل میں داخل ہوئے تھے تو اب اس وقت چھوٹے تھے، لیکن جب جوان ہوئے اب جو زلیخا تھی اس کی نیت خراب ہونا شروع ہوئی۔ اچھا ہاں، اس نے اب یہ موقع تلاش کیا کہ یوسف السلام کب اکیلے ہوں اور ان کے ساتھ میں غلط ارادہ رکھوں، معاذ اللہ۔ اس نے اس طرح کا بھی، یعنی اس حد تک پہنچ گئے، چونکہ یوسف السلام بہت خوبصورت تھے، صبر کا کہتے نا کہ جام لبریز ہو چکا تھا۔ صحیح۔ اب اس نے ایک موقع دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں تھا، یوسف السلام تھے، اس نے یوسف السلام کو اپنے کمرے بلایا۔ اس کا ایک خاص کمرہ تھا جو 7 کوٹریوں کے اندر تھا۔ اچھا، یعنی ایک دروازہ ہے مین گیٹ، اس کے اندر ایک کمرہ، اور اس کے اندر ایک کمرہ، اور اس کے اندر ایک کمرہ، اس طرح 7 کمروں کے بعد جا کر ایک کمرہ آتا تھا، اور ہر دروازے پر لوک لگا ہوا تھا۔ ارے یوسف السلام کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی، اس نے اس طرح کا ارادہ ظاہر نہیں کیا، اور جانے کے بعد اس نے وغلقت الابواب، قرآن کہتا ہے اس نے تمام دروازوں کو لوک کر دیا، بند کر دیا، یعنی 7 دروازوں کے اندر لے گئی اور ہر دروازے پر لوک لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس نے کہا، اپنی جو ناجائز خواہش تھی اس نے اس کا اظہار کیا۔ اللہ اکبر۔ یوسف السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی، بے شک یہ جو عزیز مصر ہے، جو قطفیر ہے، یہ میرا مہربان ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، وہ احسن مثوائی، اور اس نے میری پرورش کی،
مجھے پالا، مجھے اچھی طرح رکھا، میں اس کے ساتھ یہ غداری نہیں کر سکتا ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا آپ پیچھے پلٹے اور دروازے کی طرف بھاگنا شروع ہوئے۔ دروازے تو حالانکہ بند تھے، یعنی دعوت بھی دی جا رہی ہے، کوئی ہے بھی نہیں۔ ہاں اللہ اکبر۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ دروازے کی طرف بھاگے، اچھا، کیونکہ دروازے بند تھے، صحیح۔ لیکن آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا اور آپ کو توکل تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میں اس گناہ کے اندر شریک نہیں ہو سکتا نہیں ہوں۔ ہو سکتا۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، جب بھاگے تو اللہ کی قدرت سے وہ جو پہلا دروازہ تھا وہ کھل گیا۔ اب آپ کا دل مطمئن ہوا۔ اب وہ بھاگے تو پیچھے پیچھے زلیخا آپ کو پکڑنے کے لیے بھاگی، بھاگتے گئے، آپ مزید آگے بھاگے، دوسرا دروازہ کھلا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، خود بخود دروازے کے لوگ توڑتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں دروازے کے قریب پہنچے تو یوسف علیہ السلام دروازہ کھلنے والا تھا، اتنے میں زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے، چونکہ اب آگے بھاگ رہے تھے نا، تو پیچھے سے ان کا کرتا پکڑا اور کھینچا جب، تو وہ کرتا آپ کا جو ہے وہ پھٹ گیا۔ پھٹ گیا۔ جیسے دروازہ کھلا کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اس نے آپ کا کھینچا، جب کرتا پیچھے سے کھینچا تو پھٹ گیا، اور کیا دیکھا کہ عزیز مصر گیٹ کے باہر کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تو بڑا عجیب معاملہ ہے، کریں تو کیا کریں، اب تو دونوں کی حالت خراب۔ اس سے پہلے کہ یوسف السلام کو جب اپنی صفائی دیتے، اس نے زلیخا نے اپنے شوہر سے قطفیر سے کہا کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم۔ اللہ اکبر۔ اس نے جو ہے نا وہ جھوٹ مار یہ کہا کہ بتائیے اس کی کیا سزا ہے جو آپ کی بیوی کے ساتھ غلط بات کا ارادہ کرے، الٹا ادھر ہاں الزام لگانے کی کوشش کی، اور کہا کہ اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے کہ جو آپ کی بیوی کے ساتھ غلط کام کرنا چاہے۔ اور پھر خود ہی نے کہا کہ یا تو 2 سزا ہو سکتی ہے، ان کو یا تو جیل میں ڈالا جائے یا ان کو دردناک سزا دی جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے اپنی صفائی پیش کی، کہا قال ہی راودتنی عن نفسی، کہا کہ یوسف نے کہا اسی نے میرے دل کو پھسلانے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ جب معاملہ ہوا، جب یہ معاملہ ہوا تو جو قطفیر تھا عزیز، وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے بھی سوچ لیا کہ یار بات ایسی کچھ ہے نہیں، غلطی زلیخا کی ہے۔ اس نے دیکھا کہ زلیخا سجد عجیبی ہے، اس نے میک اپ کیا ہوا ہے، اور یوسف تو جس طرح نارمل حالات میں جس طرح روزانہ رہتے ہیں اسی طرح ہے، کیونکہ میک اپ بھی نہیں کیا، کوئی سجدہ کے نہیں آئے، تو مطلب کہ تیاری اسی کی تھی، غلط ارادہ اس کا تھا، لیکن پھر بھی چونکہ حکم نہیں ڈال سکتا تھا، اس نے کہا کہ اپنے گواہ پیش کرو۔ تو زلیخا نے کہا میرے پاس تو گواہ نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا میرے پاس گواہ ہے۔ کون گواہ ہے؟ اب زلیخا بھی ٹینشن میں، گواہ کہاں سے آ گیا؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس گھر میں زلیخا کے ماموں کو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 4 ماہ کا بچہ جو جھولے کے اندر جھول رہا ہے، 4 مہینے کا بچہ، 4 مہینے کا بچہ، وہ میرا گواہ ہے۔ ارے اب بڑا تعجب ہوا، 4 مہینے کا بچہ کا وہ کیسے بولے؟ کہا کہ وہ بولے گا، چنانچہ اس کو بلایا گیا۔ اب قرآن نے اس کو ذکر کیا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ان کے گھر میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ وہ چھوٹا بچہ کیا کہا اس نے؟ سنیے، یعنی اس نے جو گواہی بھی دی نا، ایسی گواہی دی جو عقل میں آنے والی ہے۔ چھوٹے بچے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 4 مہینے کے بچے کو زبان عطا فرمائی، اس نے بولنا شروع کیا۔ اس نے کیا کہا؟ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اس نے کہا، گواہی دی، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو پھر تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹے ہیں، یوسف علیہ السلام، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ اب یہ دیکھا، اللہ اکبر۔ ناظرین آپ دیکھیں، چونکہ وقت مجھے پتا ہے کہ بہت تیزی سے ہمارا گزر رہا ہے، میں بات کو اینڈنگ کی طرف لاتا ہوں۔ جب یہ دیکھا تو اس کے بعد جب عزیز مصر نے دیکھا، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اس نے دیکھا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر معاملہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے ہوتا اور یوسف علیہ السلام ایسا کرتے تو ہو سکتا ہے کہ ہاتھا پائی میں کرتا آگے سے پھٹتا، لیکن یوسف علیہ السلام تو چونکہ بھاگ رہے تھے اور پیچھے سے پکڑ رہی تھی وہ زلیخا تھی، تو اس نے پیچھے سے پھٹا، تو یہاں ظاہر ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ یہاں پر غلطی یوسف علیہ السلام کی نہیں بلکہ زلیخا کی تھی۔ تو آپ نے اس وقت کہا کہ قال انہ من کیدکن، فرمایا کہ یہ تمہاری مکر ہے، بے شک تم عورتوں کا مکر بڑا ہی عظیم ہے۔ پھر آپ نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس سے اعراض کرو، اس کا تم غم نہ کرو، اور اپنی بیوی سے کہا واستغفری لذنبک، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ، انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ اس طرح یہاں پر یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا ناظرین؟ بہت کچھ ہے، اگر اجازت ہو تو بیان کروں، ٹائم شاید مختصر ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ آخری بات میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب ناظرین ہوا یوں کہ یہ جب معاملہ ہوا نا، تو اس کے بعد اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کی چونکہ برات ظاہر ہو چکی تھی، اس وقت کچھ عورتیں وہاں موجود تھیں۔ اب انہوں نے یہ بات سن لی تھی،
اب عورتوں کی جو عزیز مصر تھا اس کی یہ خواہش تھی کہ یہ بات اب لیک نہ ہو، کیونکہ اس کی عزت کا سوال تھا، اس کی بیوی کا معاملہ تھا، اس کا اپنا گھر کا معاملہ تھا. تو اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کی خبر باہر نہیں پہنچ رہی ہے. اب عورتوں کا معاملہ ہوتا ہے نا، عورتیں بتائیں کیا ہوتی ہیں، ہاں کسی سے نہیں کہیں گے. عورتیں جب دو آدمی کی بیٹھتی ہیں، دو عورتوں کے ساتھ، باجی تم سے ایک بات کہہ رہی ہو، کسی سے کہنا مت. اچھا ہاں ٹھیک ہے نہیں کہوں گی. اچھا وہ جب اپنی سہیلی کے ساتھ جاتی ہے، باجی ایک بات کہہ رہی ہو، کسی سے کہنا مت. ہاں ٹھیک ہے نہیں کہوں گی. وہ آگے جاتی ہے، باجی تم میری سہیلی ہو، تم سے بات کر رہی ہو، کسی سے کہنا مت. صحیح ہے. تو اس طرح کرتے کرتے بات علی بھائی ہر کسی کا بھی معاملہ نہیں ہو سکتا. ہاں کہیں پتہ چلے آپ بھی گھر جاؤ تو. اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے. تو اب یوں بات شہر کے اندر پہنچ گئی. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ بھی واقعہ ہوا کہ انہوں نے اپنی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹیں. بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، چونکہ وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ الرحمن آگے کا واقعہ ہم پرسوں پھر آپ کے سامنے بیان کریں گے. بہت دلچسپ ہے، بہت کچھ آگے ہونے والا ہے. یوسف علیہ السلام کس کس مقام پر پہنچیں گے. اچھا یہ بھی بتا دوں آپ کو، یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں نا، وہ دوبارہ ان سے ملاقات ہوگی. اچھا ہاں تو اس کو سسپینس میں ہی رہنے دیجیے پھر. بالکل انشاءاللہ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا شاندار ہم نے قرآنی واقعہ سنا ہے. اور یہ سفر کہاں سے یعنی سٹارٹ ہوا تھا اور کہاں جا کر ابھی یہ بیچ میں ہم نے روک دیا ہے. انشاءاللہ الکریم پرسوں بھی یہ پروگرام ہمارا لائیو ہوگا، کیونکہ یہ تھرسڈے اور سیٹرڈے کو لائیو ہوتا ہے. تو 8 بجے اس کی سٹارٹنگ ہو جاتی ہے، اس کا سفر سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو آپ نے بھی اس کی دعوت کو عام کرنا ہے، اور ایسے پیارے پیارے واقعات، پیارے پیارے سفر جن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے اور بہت مزہ آئے، انفارمیشن بھی ملے. تو ایسے سفر سننے کے لیے ہمارا پروگرام آپ دیکھا کریں، جس کا نام ہے سفر کی کہانی. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے لے کر پروگرام سفر کی کہانی. تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور. چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں